Respected audience and listeners, nowadays unbearable inhuman violence is against all minorities, likewise Hindus, Sikhs, Christians, above all especially Ahmadis. حالانکہ ہم سبھی بے ضرر ملک و قوم کے خیر خواہ اور آنے پاکستان پر منو ان عمل کرنے والے شہری ہیں، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے جو مذہبی معاشرتی ہمیں حاصل ہونے چاہیے ان سب سے ہمیں جبراً محروم رکھا جا رہا ہے۔ پچھلے چند سالوں اور اب خصوصاً متعصب اور انتہا پسند تنظیموں نے تو اسلام، شریعت، آئین پاکستان اور انسانی حقوق کی تمام حدود کو پامال کرتے ہوئے تمام اداروں پر اپنی چھاپ بٹھا رکھی ہے۔ جہاں کہیں انہیں موقع ملتا ہے ذاتی دشمنی اور رنجش کو بھی مذہبی رنگ دے کر اپنی انا کی تسکین کر لیتے ہیں۔ حکومت اور عدلیہ خاموش تماشائی بنے انہیں دیکھتی رہتی ہے اور کسی قسم کا قانون ان کے خلاف حرکت میں نہیں آتا جو ان کے ہاتھوں کو مذہب کے نام پر قتل سے روک سکے۔ ناظرین، حال ہی میں خواجہ صاحب جو فارم 47 پر منتخب شدہ ہیں اور ایک معروف صحافی مجیب الرحمان صاحب شامی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ تو سنیے سب سے پہلے خواجہ صاحب کا بیان۔ خواجہ صاحب کی تو صاف صاف پوائنٹ سکورنگ نظر آتی ہے، مجبوری حالات کے تحت، کیونکہ اب کی بار سوات میں ایک سیال کوٹی کو ناجائز طور پر مذہب کے نام پر قتل کر کے پھر بعد ازاں اس کی نعش کو بھسم بھی کر دیا گیا تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ آخر خواجہ صاحب نے اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کی اشک جوئی بھی تو کرنی تھی۔ لیجیے سنیے اب خواجہ صاحب کو۔ پاکستان میں جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اقلیتوں کے خلاف جو بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ ساری قوم کے لیے جو ہے وہ شرمساری کا باعث ہے۔ تو یہاں پہ گروہ جو ہیں وہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں، کبھی سرگودا میں قتل کرتے ہیں، کبھی فیصل آباد میں قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، شرم کا باعث ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ مذہب کے نام پہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مذہب کے نام پہ اوپر خون بہائیں، قتل عام کریں، بے گناہ افراد کو جو ہے قتل کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر اس وقت جو ہے کم از کم ہاؤس میں جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے اس ایشو کے اوپر۔ سارے پاکستان میں یہ میسج جائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اس کے اوپر متحد ہے۔ اور اب حاضر خدمت ہے مجیب الرحمان صاحب شامی کا دبنگ بے خوف و خطر اظہار خیال، اس کے نتائج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ انہیں کس قدر تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، کیا تماشا ہے، اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ او بھائی آپ بیٹھیں، مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب بیٹھیں، کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں۔ ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے۔ نتیجہ جب تک ملک میں مذہبی منافرت اور بغض و حسد کی فضا طاری رہے گی، اقلیتیں اپنے بنیادی مذہبی، معاشرتی اور معاشی حقوق سے محروم رہیں گی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سالمیت، یگانت اور جمہوری اسلامی برتری کا فقدان رہے گا۔